رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ ہم ہر ہفتہ یہاں پر جمع ہوتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں. ابھی ہم ایک نعت شریف سماعت فرمائے جس میں ایک مصرع، پہلا مصرع کیا ہے؟ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. کیا ہے یہ؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ شاعر کیا بول رہا؟ ہم یہاں پہ آ رہے ہیں، کہیں کو آ رہے ہیں نہیں معلوم. ہم ایک اپنی زندگی میں عادت ڈال لیے یہ کام کرنا ہے. جیسا ہم روز ایک آدمی کو کا عادت رہتی کام کی، یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، کہیں کو کرنا نہیں معلوم. بچے کو ہم دیکھیں گے، چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے اسکول کو جو جاتا ہے، اس کی عادت کیا رہتی؟ صبح اٹھتا، ضرورت کو جاتا، پھر برش کرتا، ناشتہ کرتا، اسکول کو چلے جاتا، واپس آتا، ڈریس چینج کرا، کھانا کھایا، کھیلا، ہوم ورک کرا، سو گیا، ٹی وی دیکھا، کچھ پروگرام کھیلا، سو گیا. عادت ڈیلی یہ روٹین رہتی اس کی. ہماری کیا روٹین ہو گئی؟ بڑے آدمی کی نوکری کو جانا، نوکری سے گھر کو آنا، کھانا کھانا، سو جانا، پھر صبح اٹھے، پھر وہی حلقے کا ٹائم ہے بھائی، ذکر کرے، آئے ذکر کر لیے، چلے گئے، بیٹھے کچھ باتیں سنیں. ذکر میں بیٹھنے سے کیا ہو رہا؟ کیا تبدیلی آ رہی؟ ذکر ہے کیا؟ یہ نعت شریف پڑھے، کیا سمجھے؟ کیا سمجھے نعت شریف میں کیا بول رہے ہیں؟ شاعر کیا بول رہا؟ اے کاش میں مدینے کا مسافر. مدینہ والے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ مدینہ والے تو ہم وہ مدینہ سمجھ رہے ہیں وہاں پہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انا مدینۃ العلم، میں شہر، مدینہ بولے تو شہر، علم کا شہر ہوں. یعنی جو علم لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حاصل کرنے والا بن جاؤں میں. اے کاش میں مدینے کا مسافر ہو جاؤں. مطلب وہ علم جو ہے، علم حاصل کرنا. ہم مدینے کا مسافر بولے تو یہاں سے وہ سعودی عرب میں جو مدینہ ہے، جو شہر ہے، وہاں پہ جانا سمجھ رہے؟ وہ نہیں ہے. علم حاصل کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا، یعنی مسافر علم حاصل کرتے رہنا ہے. سرکار کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم، علم کے شہر ہے. تو علم حاصل کرنا ہے. علم حاصل گھر سے جو یہاں پہ جو آ رہے ہیں، کیا حاصل کرنے آ رہے ہیں؟ علم حاصل کرنا. میں کاش مدینے کا مسافر بنوں، یعنی علم سفر کر رہے ہیں گھر سے یہاں تک. کہیں کیسے کر رہے ہیں؟ خالی ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ آنا ہے جا کے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، خالی ذکر منڈیاں مار لے کے جانا نہیں ہے. ذکر کر رہے ہیں، ذکر کرے تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا بھی ذکر کرے تو؟ وہ بھی نہ معلوم ہمارے کو کیا ہے یہ ذکر. کیا کر رہے ہیں؟ ذکر ہم کیا پکار لے رہے ہیں؟ پھر ہم دعا بھی کرتے، اے اللہ جو ذکر کرے، جو اسما کا ہم ذکر کریں، ان کے مصداقات تک پہنچا. مصداقات تک کب پہنچیں گے؟ کیا پکار لا الہ الا اللہ، کیا بولے رہیں گے؟ کیا مول صاحب بول رہے ہیں، بولو اپن بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ.
کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ ایسا سے جیسے ذکر کرو ذکر کئی کو بولا ذکر کرو ذکر کرو. ذکر کرے تو کیا ہوتا, ذکر کرنے سے کیا حاصل ہوتے, اس کی ہمارے کو توجہ نہیں ہے. شیطان ہمارے کو دنیا میں لگایا ہوا ہے, ہم دنیا میں لگے ہوئے, دنیا میں پڑے ہوئے, صبح سے شام تک دنیا دنیا دنیا, بیوی بچے پیسہ, بس اسی میں ہم لگے ہوئے ہیں. دوسری چیز ہے ہی نہیں. اب ہم کیا کریں, اللہ کو نماز کے واسطے روزے کے واسطے رکھ دی. نماز روزے کے واسطے اللہ ہے, نماز روزہ نہیں کرے تو اللہ سزا دیتا. اللہ کو ظالم بنا رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, نخلق کفر نباشت. اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی ظلم نہیں کرنا کسی کو. ہم جو عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس حساب سے وہ کرے گا. مثال سمجھنے کے واسطے, بچہ ایگزام لکھا, اب انہیں جتنے صحیح آنسرز لکھا اتنے مارکس دیتے نا ٹیچر, زیادہ دیتے کیا, کم دیتے کیا, کم دیے تو بچہ کیا وہ کرتا, کیا کہ ٹیچر مس میرے کو آپ مارکس کم دیے, میں یہ پورا صحیح لکھا تھا, بولتا نہیں ہوتا. اللہ ظلم کرتا ہے کیا, نہیں کرتا. اللہ ظالم ہے ہی نہیں. ظلم بولے تو زبردستی کرنے والی بات ہوتی. اللہ زبردستی کرتا ہے کیا, کسی پہ زبردستی کرتا نہیں کرتا. اللہ ظالم ہے ہی نہیں. اس کے نام میں بھی جیسے ظالم نہیں ہے. اس کے جو اسما ہے, صفا نام ہے, 99 جو اسما ہے صفا افعالی, اس میں بھی اللہ کا ایک بھی نام ایسا نہیں ہے کہ جس سے ظلم کی جیسے جھلک چپکتے. اللہ ظالم ہے بول کے اس کے معنی نہیں آتے. مگر ہمارا عمل, ہماری سوچ اللہ کو ظالم بنا رہی, نعوذ باللہ من ذالک. کیا نماز نہیں پڑھے تو اللہ جہنم میں ڈالتا, روزہ نہیں رکھے تو اللہ جہنم میں ڈالتا. پھر جھوٹ بولے تو نہیں ڈالتا, چوری کرے تو نہیں ڈالتا, زنا کرے تو نہیں ڈالتا, شراب پیے تو نہیں ڈالتا. خالی نماز نہیں پڑھے روزہ نہیں رکھتا, اللہ کو نماز اور روزے کے واسطے رکھ دیا. باقی تو سب ہم ہی کر رہے ہیں, سب ہم ہی کر لینے کا ہے. کمانا, پیسے کمانا, ہم پیٹ بھر لینا, ہم کھانا ہضم ہم کر لینا, کھانا ہضم کر کے نکالنا, ہم سب ہم کرنا ہے. اللہ کے کیسے, نماز پڑھ کیسے, اللہ اکبر. یہ ہماری غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی کو دور کرنا, یہ جو ہماری غلط فہمی ہے اس کو دور کرنا. یہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں, ذکر کرنے سے کیا ہوتا, جب یہ ذکر اور یہ جو محفل ہے, اللہ تو ذکر کرو بولا, اور یہ جو محفل جو ذکر کی جو بیٹھی ہم ذکر کر رہے ہیں, پہلے ذکر کرے اسما کا, اللہ کے رسول کے, کئی کو کرے. اب ہم یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بھی ذکر ہی ہے. کئی کو کر رہے ہیں یہ ذکر. ذکر جس چیز کا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی فکر پیدا ہوتی. جب تک کسی چیز کا ذکر نہیں ہوا اس کی فکر پیدا نہیں ہوتی. اس لیے پہلے ذکر ہے. ذکر سے فکر ہوتی, فکر سے اس کا کیا عمل ہوتا, عمل ہونے کے بعد اس کو حاصل کر لیتے. مثال کے طور پہ سمجھنے کے واسطے, ایک لڑکا ہے جس کی جیسے 21 سال 22 سال عمر ہو گئی, کمانا بھی شروع کر دیا. کیا ہوتا, والدین کیا کرتے, ارے بچہ کما رہا, اب اس کی شادی کر دینا. کیا کر رہے ہیں, پہلے شادی کر دیے گا, نہیں کرے, ذکر کرے. کیا کرے, ارے بچے کی عمر ہو گئی, شادی کرنا بچے کی, ارے بچے کی عمر ہو گئی یا بچی کی عمر ہو گئی, شادی کرنا. کیا کر رہے, ذکر کر رہے. ذکر نہیں کرے نا, میں کس کا, شادی کا, شادی کا ذکر کرے. ارے بچے کی شادی کرنا, بچے کی شادی کرنا, ذکر کر رہے. اس کے بعد جب وہ ذکر ہوا فکر ہوتی, ارے کون سی بچی کرنا, کیسی بچی لانا, بچی پڑھی لکھی لانا, بچہ میرا اتنا پڑھا لکھا ہے تو اس کے حساب سے اتنی ایسی بچی لانا. بچہ میرا گڈھا ہے, خط کم ہے یا پھر خط زیادہ ہے تو وہ حساب سے بچی. کیا ہو رہی ہے, اب کیا چیز ہو رہی ہے, اب ذکر کرے. پہلے شادی کرنا ہے بچے کی, اب کیا کر رہے ہیں, فکر کر رہے ہیں. کئی کی, بچے کی, لڑکی کی کیسی ہونا, ایسی لائے تو بچے کو ایسا پریشانی, ایسی لائے تو ایسا. فکر کیسا, بچی کیسی ہونا,
فکر بچی کے گھر والے کیسے ہیں نا، فکر ہوتی نا بھائی، کیسی آتی گی بچی، ابھی اس کی فکر. اب بچی مل گئی، بچی مل گئی، ذکر ہوا تو فکر ہوا، فکر ہوا تو کیا کرے، بچی کی تلاش شروع کرے. ان کو بولے بھائی کوئی بچی ہے تو بولو، ان کو بولے جا کے گھر کو دیکھے، تحقیق کرے. سب کیا کر رہے ہیں اب یہ، ذکر ہوا، فکر ہوا، عمل ہو رہا، تلاش چل رہی، مل گئی بچی. اس کے بعد کیا ہوتا، شادی. ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، خالی ذکر کر رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں. فکر کرے ہم کیا ذکر کر رہے ہیں بول کے. کبھی سوچے ہم منڈی کہیں مارتے ہوئے لا الہ الا اللہ، کہیں کیوں کر رہے ہیں ایسا، منڈی گردن کو ایسا کہیں کو ڈال رہے ہیں. کبھی فکر بھی ہمارے کو نہیں بھی. ہم یہ کام عادت میں رکھے، اس وجہ سے ہمارے کو فکر نہیں ہے. ہم ذکر بول کے نہیں کر رہے، عادت میں کر رہے ہیں. عادت ہے بھائی، عادت ہو گئی. پیر کے دن یہاں پہ شام میں آنا، ذکر کرنا، بیان سننا، بہت اچھا بولے چلے. اب پھر آ رہے ہیں تو فائدہ کیا ہے، ہم ہر کام میں فائدہ نکالتے ہیں اپنا. دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے اس میں اپنا فائدہ نکالتے، پہلے پروفٹ دیکھتے اپنے کو کیا فائدہ ہو رہا. جو بھی کام کرتے ہیں ہم دنیا میں اس میں اپنے کو پروفٹ دیکھتے، فائدہ دیکھتے، کیا فائدہ ہو رہا، کیسا فائدہ ہو رہا. دنیا میں ہم اتنے ہوشیار ہیں، کسی دوست کے ساتھ بھی اگر ہم کہیں جا رہے ہیں کام سے تو پہلے یہ دیکھتے کہ میرا کیا فائدہ ہو رہا. خالی نہیں جاتے، دوست کے ساتھ بھی جا رہے کیا ہو رہا، ارے میں یہاں خالی ٹھہرے ہوا ہوں، اس سے اچھا میرا ٹائم پاس ہو جاتا. کم سے کم یہ فائدہ رہتا، کیا فائدہ رہتا، ٹائم پاس ہو جاتا میرا. یہاں خالی ٹھہرے ہوا ہوں، اس کے ساتھ گیا تو میرا ٹائم پاس ہوتا، اس کے ساتھ باتیں کر لیتے ہوئے جاتا ہوں، باتیں کر لیتے آتا ہوں. 1 گھنٹہ ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ ہوتا، آدھا گھنٹہ تو میرا گزر جاتا. دیکھے فائدہ اپنا، پیسوں کا فائدہ نہیں ہے. خالی فائدہ بولے تو پیسوں کا ہی رہتا ہے کیا. جسمانی کیا فائدہ ہو رہا، ذہنی کیا فائدہ ہو رہا، پیسوں کا کیا فائدہ ہو رہا. دنیا میں ہم ہوشیار ہیں، اتنے ہوشیار ہیں، خالی دوست کے ساتھ کیا کرنا ہے، گاڑی میں بیٹھنا، اس کے پیچھے انہیں لے جاتا، اس کے ساتھ باتیں کرنا، کیا ہے، کیا چل رہا ہے، کدھر ہے، یہ بات کر لیتے ہوئے جانا. انہیں اپنا کام کر رہا. انہیں جو کام سے گیا تھا، سودا لانے گیا تھا، کچھ بھی گیا تھا، گیا اپنا کام کرا، اس کے ساتھ ٹھہرے، پھر اس کے پیچھے گاڑی میں بیٹھ کے باتیں کر لیتے آگے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہو گیا، وقت گزر گیا. آدھا گھنٹہ میرا چلے گا بھائی، چلو بس سکون سے گیا. یا ٹھہرے ٹھہرے بور ہو رہا تھا میں، فائدہ. خالی بیٹھ کے جا کے آنے میں بھی یہ فائدہ ہے کہ وقت گزر گیا. ہم یہاں پہ آ رہے ذکر کر رہے، ذکر کرنے سے پھر کیا فائدہ ہے، وہ کبھی نہیں سن رہے، دیکھ رہے بھی نہیں، ہماری توجہ بھی نہیں ہے کیا ذکر کر رہے ہیں، کئی کو کر رہے ہیں. ذکر کرے تو پھر فکر پیدا ہونا ہمارے اندر کہ ذکر کر رہے ہیں تو ہم کئی کو کر رہے ہیں. ذکر کرنے سے کیا ہوتا، فکر جب تک پیدا نہیں ہوئی مطلب ہمارا ذکر بیکار ہے. ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ بیکار ہے. یعنی ہم جو مثال ابھی ہے، شادی کی، شادی کرنا ہے، پھر کیسا کرنا، کس سے کرنا، فکر ہوئی تو فکر کر رہے، نہیں کر رہے مطلب وہ ذکر بیکار ہے، کام میں آنے والا نہیں ہے. فکر شروع کر دیے، ارے کیسا دیکھنا، یہ عمر ہو گئی بچی کو دیکھنا، کیسا دیکھنا بچے کو، جیسے ان کو بولنا، ان کو بولنا. اب فکر میں لگے کس کو، ان کو بولنا بھائی، انہوں جیسے لگاتے رشتہ، ان کو بولنا. ہم ذکر کر رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں عادت میں، لا الہ الا اللہ، فکر ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے، یا حیو یا قیوم کیا ہے. ہم پھر دعا کریں، اللہ جو ذکر کرے، جن اسما کا ہم ذکر کریں، ان کے مصداقات تک پہنچا. کیسا پہنچیں گے، ذکر کریں نا ہمیں اللہ کا کیا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ کا کریں، یا حیو یا قیوم، اللہ ہی زندہ ہے، اللہ ہی قائم ہے. تو کیسا زندہ ہے، کیسا قائم ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ.
اللہ ہی اللہ ہے، تو اللہ ہی اللہ کیسا ہے؟ فکر ہے ہی نہیں ہمارے کو اس کی. ذکر کرے تو اور ایک چیز ہمارے ذہنوں میں کیا ہے، یہ ذکر کرے تو ہمارے کو برکت آتی. برکت الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیتا ہے. ذکر کا مقصد الگ ہے. ذکر سے جو فائدہ حاصل ہونا ہے وہ فائدہ ہم حاصل نہیں کر رہے، نقصان میں جاتے. ذکر سے جو ہے سنا نیکیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے دیتا، نہیں دینے کا سوال ہی نہیں ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مثال ہے اور ایک نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نماز پڑھو بولا، کئی کو پڑھو بولا؟ ہم غور و فکر ہی نہیں کریں کبھی. ہم جو ہے سنا اللہ بولا پڑھ لیں، ختم، پڑھ لیں. کیسا پڑھنا؟ اللہ اکبر، یہاں تک ایسا ہاتھ اٹھانا، ہاتھ بننا، ثنا پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، ضمیر سورہ پڑھنا، ہوتے ہی رکوع کرنا. یہ اس کے بعد یہ کرنا، اس کے بعد یہ پڑھنا، اس کے بعد یہ پڑھنا، اس کے بعد یہ پڑھنا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کئی کو پڑھا کہ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کبھی ہمارے کو نہیں معلوم. ہم سوچے بھی نہیں، ہم خالی جا رہے ہیں، ڈچا مار رہے ہیں، آ جا رہے ہیں. ہم دنیا ہونا ہے، دنیا ہم کر لینا ہے، آخرت اللہ کو دیے ہو رہے. کیسا دیتے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ بولا یہ ہم تمہارے کو دنیا دیے، یہاں پہ بھیجے، ہم جو بولے وہ کام کر کے آئے تو ہم تمہیں کو جنت دیتے. ہم جو بولے وہ کام نہیں کرے تو تمہیں کو دوزخ میں ڈالتے. پھر کیسا ہوتا؟ نہیں کہتے یہاں پہ میں جیسا میں چاہتا ہوں ویسا رہتا ہوں، آخرت میں میرے کو جنت دے. تو نماز پڑھو بولا نا، نماز پڑھ لے رہا ہوں. تو روزہ رکھو بولا نا، روزہ رکھ لے رہا ہوں. اللہ زکات بھی دیو بولا، پیسے نہیں دیا تو کہاں سے دیوں زکات؟ تو دے رہا ہی نہیں پیسے. اللہ بولا میں تو نہیں دیتا، ایسا تو نہیں دیتا. پیسے دیتا ہوں، پیسے نہیں دیتا ہوں، ایسا تو نہیں دیتا. محنت کرنا پڑتا. محنت کرنے کے چکر میں اللہ کو بھول گئے. محنت کرنے کے چکر میں اللہ کو بھول گئے. نہ نماز ہے نہ روزہ ہے. ہم اتنے دنیا میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے کو ذرا سی فکر بھی یہ نہیں ہے کہ میرے کو مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر جواب دینا ہے، خبر میں دینا ہے، پھر حشر میں دینا ہے. جواب 2 جگہ دینا ہے، 1 جگہ بھی نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جواب 2 جگہ دینا ہے، 1 جگہ نہیں ہے. ایک جگہ جو جواب دینا ہے اس کا تعلق کس سے ہے، اور ایک جواب جو دینا ہے اس کا تعلق کس سے ہے. ایک جگہ جو جواب دینا ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے، ایک جو جواب دینا ہے اس کا تعلق اعمال سے. نہ ہمارے ایمان ہے ہمارے پاس، نہ اعمال ہے ہمارے پاس. ایمان کے ساتھ عمل کرے تو کامیاب ہے. اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہم عمل بولے تو کیا عمل کرنا ہے ہمارے کو معلوم ہی نہیں. ہم خالی بس چلے آ رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کرا. ہمارے لیے یہ ہم اللہ سب سے پہلے تو اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کرا. کہ اگر ہم مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں کرتا تو ہم آج ایمان وال لاتے ہی نہیں تھے. ہم مسلمان پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے رہتے ہی نہیں تھے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کرا. مسلمان گھر میں پیدا کر کے ہم کو آسانی دیا کہ ہم ایمان لاؤ. اس کے باوجود بھی اگر ہم ایمان نہیں لائے، عمل صالح نہیں کرے تو ہمارے سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا؟ فائدہ نہیں اٹھائے کسی چیز کا. ہمارے والد محنت کرے، کروڑوں روپے کما کے رکھ دیے، انگنت، ہم گننے سے رکھتے پیسے کمائے رکھ دیے، چلے گئے، انتقال ہو گیا. اب وہ دولت ہمارے کو ملی مگر اس کو سنبھال کے رکھنے کا فن نہیں سیکھے والد صاحب سے. والد جو کمائے، جو فن سے کمائے، جو طریقے سے کمائے، کما کے رکھے، اولاد کو دے دیے اور چلے گئے. اب اس کے وارث کون ہوتے؟ اولاد، بیٹا بیٹی. مگر اولاد
اپنے باپ سے وہ پیسوں کی حفاظت کا فن نہیں سیکھی تو کیا ہوتا؟ چند دنوں کے بعد وہ اولاد روڈ پہ آ گئی، قریب بھیک مانگ کے کھا گئی۔ آج مسلمان کا ہمارا حال بھی وہی ہے۔ والد ہمارے مسلمان، ہم جیسے دولت ہے مگر اس کی حفاظت نہیں کر رہے، مسلمان نہیں بن رہے۔ پھر جیسے ہمارے کو یہ ہے کہ انہیں مسلمان، انہیں ایسا ہے، انہیں ویسا ہے، انہیں یہ نہیں وہ، خود کیا ہے دیکھو، انہیں کیا ہے انہیں کیا ہے نہیں، نہ خبر میں کوئی آنے والا ہے تمہارے، نہ حشر میں آنے والا ہے۔ اپنی کتاب آپ پڑھنا ہے، اپنا جواب آپ کو دینا ہے۔ انہیں ایسا کر رہا نہیں کرنا، انہیں ویسا کرنا نہیں کر رہا نہیں کرنا۔ اپن کیا کر رہے ہیں پہلے یہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام پہ بٹھایا، موقع دیا تو بولو اس کو۔ اپن خود صحیح نہیں ہے، اپن کی کیا حالت ہے نہیں معلوم۔ ہم انہیں یہ اپنا نہیں دیکھ لے رہے، اپنا کیا ہے، اپن کیسے ہے، اللہ تعالیٰ میرے عمل قبول کر رہا نہیں کر رہا، اللہ کی بارگاہ میں میرے کیا عمل ہے، کچھ بھی نہیں دیکھ رہے۔ انہیں ایسا کر رہا، انہیں ویسا کر رہا، انہیں یہ کرا، انہیں ایسا کرا، انہیں یہ نہیں کرنا تھا، انہیں وہ نہیں کرنا تھا۔ پورے سب کا یہ چال ہے۔ اپن کیا کر رہے ہیں؟ اللہ راضی کیسا ہوتا اس کی فکر نہیں ہے، فکر اپنی نہیں ہے، غیروں کی ہے۔ آج دیکھ لو ہمارا حال، دیکھ لو کیا ہے سو، انہوں بولے انہوں بولے نہیں، اللہ کیا بولا، اللہ کے رسول کیا بولے وہ دیکھنا۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دے کے انہوں یہ بولے انہوں وہ بولے، انہوں یہ کرے انہوں وہ کرے۔ جنت تو ہماری ہی ہے، مگر جیسا باپ کی دولت اولاد کی ہوتی، جنت میں سے کون نکلے بھائی؟ آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تو جنت کس کی ہے؟ آدم علیہ السلام کی۔ جنت آدم علیہ السلام کی اولاد کی نہیں ہوتی، جنت ہوتی نا بھائی، مگر شرط رکھ دی اس کے ساتھ، یہ کام کرے تو دولت تمہاری، جنت تمہاری، یہ کام نہیں کرے تو جنت تمہاری نہیں۔ کیا کرنا بولا؟ ایمان لانا ہے، کیا بول کے؟ لا الہ الا اللہ۔ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو بولے کیا لانا ہے؟ ایمان، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ جب کون سا بت تھا جو آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو سکھائے لا الہ الا اللہ؟ کون سا بت تھا؟ پھر کبھی ہم سوچے آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، اولاد ہوئی، اولاد کو کیا کلمہ پڑھائے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب کوئی بت تھا کیا، پھر کلمہ کہیں کو پڑھائے؟ کبھی ہم سوچے آدم علیہ السلام یہ چھوڑے نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں بولا ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ان کے پاس یہی وحی کی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ان کے پاس یہی وحی کی، کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر جب کون سے بت تھے، ہم آج کیا سمجھ رہے؟ بولو نا بھائی، ہمارے ذہنوں میں یہ کیا ہے؟ انہوں یہ انہوں نہیں، اپن کیا ہے؟ ہم کبھی لا الہ الا اللہ کو سوچے کیا ہے؟ نہیں سوچے۔ پھر یہاں آ کے ذکر کر رہے لا الہ الا اللہ، کیا ذکر کر رہے؟ لا الہ بول رہے، پھر الا اللہ بول رہے۔ سوچ، ہماری فکر، ذکر سے فکر ہوتی، فکر سے پھر اس کا عمل ہوتا، عمل سے وہ چیز حاصل ہو جاتی۔ ذکر کر رہے فکر نہیں ہو رہی، مطلب ذکر نہیں ہے ہمارا۔
ذکر ذکر نہیں ہے، خالی عادتاً بچہ جیسا اسکول کو جو جاتا، چھوٹا بچہ نرسری LKG، اس کو کیا اٹھتا کہ منہ ہاتھ دھوتا، جلدی جلدی ناشتہ، ان کے امی بابا جیسے ناشتہ کراتے، کپڑے پہنتا، اسکول کو جاتا، آتا، ڈیلی کا یہ اس کا عادت رہتی اس کی، خوشی خوشی جاتا، رولتے بھی نہیں جاتا، خوشی خوشی جاتا. شروع میں روتا، یہاں پہ بھی کیا ہے، شروع میں آنے کے واسطے وہ رہتا، آنے کہا نہیں، آج نہیں، کل آتا ہوں، نیکسٹ اگلے پروگرام میں آتا ہوں، یہ پروگرام میں آتا ہوں، وہ شروع میں رہتا. اس کا آنا شروع ہو گئے، کنٹینیو آتے رہتے، خوشی خوشی آتے، ایسا نہیں زبردستی نہیں آتے، خوشی خوشی آتے. بچہ بھی ویسے خوشی خوشی جاتا ہے اسکول کو. عادت، ہم بھی عادت سے آ گئے، آ کے یہاں سے فائدہ کیا کریں. اب بچہ نرسری سے LKG میں گیا تو نہیں، وہاں جا کے کیا کرا، ABCD الف با تا سا سیکھ رہا، نہیں سیکھ رہا. پھر یہاں آ کے ہم کیا سیکھے، کچھ ہوا، اس کا فائدہ ہوا. ہم کیا سمجھ رہے ہیں، یہاں پہ آئے تو ہمارے بلائیات ہے تو چلے آتے، ہمارے کو جو سونا کچھ پریشانی ہے تو چلے آتے، ہمارے کو کچھ تکلیف ہے تو دور ہو جاتی. یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کیا، اگر میرے پہ کچھ بلا ہے تو چلے جاتی، میرے کو کچھ پریشانی ہے تو دور ہو جاتی، میرے کو کچھ تکلیف ہے تو ختم ہو جاتی. یہ اللہ اپنے فضل سے دے رہا، اگر ہے تو ہوتی بھی نہیں، ہوتی وہ کیوں نہیں. ذکر سے اللہ تعالیٰ وہ یہ ذکر آ کے بیٹھنے کا مقصد دوسرا ہے نا. یہاں پہ آ کے بیٹھ کے ذکر کرنے کا مقصد ہی دوسرا ہے. ہم مقصد ایک ہے، دوسرا مقصد لے کے جا رہے ہیں. کیسا ہوتا؟ نہیں ہوتا. فائدہ دکھتا ہی ہو مگر نہیں ہوتا. ہم چند روزہ دنیا کو تکلیف دور کرنا چاہ رہے ہیں، مگر یہ اس کا مقصد، یہ ذکر کا، یہ محفلوں کا مقصد کیا ہے، ہمیشہ جو زندگی رہیں گی وہ کامیاب ہونا، ہمیشہ والی زندگی کامیاب ہونا. ہم ہمیشہ والی زندگی کو چھوڑ دیے، چند روزہ زندگی کو ہم کامیاب بنانے کی فکر میں ہیں. کیسا ہوتا؟ چند روزہ زندگی کو کامیاب نہیں کرنا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی. کیا بولے اللہ تعالیٰ، قد افلاح من تزکاہا، کامیاب ہے وہ جس نے پاک کیا اپنے آپ کو. کیا ہے دنیا، بل تؤثرون فی الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. یہ دنیا چند روزہ ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. تو ہم یہ جو ذکر کر رہے ہیں، ذکر کریں تو فکر ہونا ہمارے کو کہ یہ ذکر کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، لا الہ الا اللہ میں خالی لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود. کیا ہے معبود، کیا ہے، کس کو بولتے ہیں؟ کوئی بھی معبود نہیں ہے. کبھی فکر ہوئی ہمارے کو نہیں، ہمارے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بول رہے چلے آ رہے. ذکر فکر پیدا ہونا، فکر ہوئی تو اب کیا ہوتا، یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، کہاں سے معلوم ہوتا. ارے یہاں پہ ہم جو ذکر میں جا رہے ہیں وہ کچھ پوچھیں گے لا الہ الا اللہ کیا ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ کا کیا ملتا، علم ملتا. لا الہ الا اللہ کا علم ملا تو اللہ ملتا. جو بیعت کرے وہ مقصد پورا ہوتا. کیا ہے، ذکر، فکر، علم، شغل. اس کو 4 درجے بولتے ہیں. یہ ذکر لا الہ الا اللہ، کیا کریں ہم، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں. فکر کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، تو ذکر لا الہ الا اللہ، فکر لا الہ الا اللہ. فکر لا الہ الا اللہ سے علم لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے جاننا. علم لا الہ الا اللہ سے شغل لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ میں لگ جانا. لا الہ الا اللہ اپنا پورا عمل ذکر کلمے میں چلنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ کے ساتھ ہونا، خالی لا الہ الا اللہ نہیں ہونا. ہم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس سے آخری میں ہم محمد محمد کہیں بول رہے ہیں. پھر یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ، بغیر محمد رسول اللہ کے لا الہ الا اللہ قابل قبول نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ، ذکر لا الہ الا اللہ، فکر لا الہ الا اللہ، علم لا الہ الا اللہ، شغل لا الہ الا اللہ. تو یہاں پہ کیا ہے؟ فکر ذکر ہے. اس کے بعد اب دیکھ فکر دے رہے نا، کب سے دے رہے؟ قریب 3-4 مہینے سے. تو فکر میں چل وہ بات چل رہی نا، یہ حاصل کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ عمل کرنا، یہ حاصل کرنا ہے، یہ اہمیت ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد یہ جواب دینا ہے. قریب 3 مہینے 4 مہینے سے یہ چل رہا نا. فکر دے رہے، فکر دے رہے. فکر کے بعد جب فکر بڑھتے جائیں گی، جب فکر جب بڑھ جائیں گی تو جب علم آئے گا. جب تک فکر مطلب ابھی علم نہیں آ رہا لا الہ الا اللہ کا، علم نہیں آ رہا مطلب فکر نہیں بڑھی، فکر نہیں بڑھی. فکر بڑھی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہی دیتا، رسد دیتا ہی دیتا. جب تک فکر نہیں بڑھی بچے کی تلاش شروع نہیں کرتے. جب تک فکر نہیں بڑھی بچے کی تلاش شروع ہی نہیں کرتے. خالی فکر رہتی کہ کیسا ہوں گا، شادی کیسا ہوں گا، کیسا ہوں گا، کیسے ہوں گی، ایسا ہوں گا، وہ ہوں گا. خالی بیٹھ کے فکر میں رہتے مگر تلاش شروع نہیں ہوتی. تلاش شروع ہو گئی مطلب فکر بڑھ گئی. اب ضروری ہے علم لا الہ الا اللہ نہیں مل رہا. یہاں سے مطلب یہ ہے کہ فکر نہیں بڑھی. ابھی فکر کی ضرورت ہے. فکر بڑھی تو اللہ تعالیٰ خود بخود علم لا الہ الا اللہ دیتا، ہمارے کو بولنے کی ضرورت نہیں. ہم ذکر کریں، فکر کر رہے ہیں، فکر دے رہے ہیں. دیکھو لا الہ مطلب دین، لا الہ الا اللہ سے مراد دین، علم دین حاصل کرو، دین حاصل کرو، دین حاصل کرو. یہ بول رہے نا. دین کیسا حاصل ہوتا وہ بتا رہے ہیں، فکر دے رہے. بغیر علم کے دین حاصل نہیں کر سکتے. فکر دے رہے، فکر دے رہے. تو علم نہیں آ رہا، دین کا علم نہیں آ رہا مطلب یہ کہ فکر نامکمل ہے. فکر جب مکمل ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہی دیتا. جیسا فکر نہیں، اب ارے نہیں بھائی اب کیسا بھی کر دینا، یہ سال کیسا بھی بچے کی شادی کرنا ہی کرنا ہے بولتے. اب کیسا تیزی کرتے تلاش میں، ادھر جاتے ایک دن میں 4 رشتے دیکھتے نہیں دیکھتے، دیکھ کے فوراً پسند آتے ہی جاتے، تحقیق کرتے کیسے لوگ ہیں، کیا ہے، کدھر ہے، سب کر کے بھائی ہماری طرف سے بات پکی ہے، آپ اپنی طرف سے دیکھ لو. انہوں نے بولتے ہو کہ ٹھیک ہے چلو رسم ہو گیا. پھر 2 مہینے 4 مہینے میں شادی، شادی کی تیاری، شادی ہو گئی. ہمارا کیا ذکر میں ہے، فکر چل رہی، فکر مکمل نہیں ہوئی، اس لیے علم نہیں آ رہا. علم آنا شروع ہو گیا دین کا تو فکر مکمل نہیں. رک گیا تو سمجھنا کہ جیسے گڑبڑی ہے. پھر علم رکنا نہیں، علم آتے ہی رہنا. تو ہمارے پاس کوتاہی ہے تو علم نہیں آتا، ہمارے پاس کوتاہی ہے نہیں ہے علم آتا. ہم جیسا فکر کرنا ہے ویسی فکر نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ، کہ تحقیق کہ زمین اور آسمان کے بنانے میں یہ نشانی ہے اللہ کی. لِآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ نشانی ہے کس کے واسطے؟ عقل مند کے لیے. عقل مند کون ہے؟ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں. عقل مند اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، ہر آن اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ نشانی. یہ نشانی کس کے واسطے ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرے تو فکر پیدا ہوتی. ارے کہیں کو بنایا ہوں گا بھائی اللہ تعالیٰ آسمان، فکر کرے
चांद कई को बनाया, सूरज कई को बनाया। ये कौन कौन देख रही है? निशानी किसके वास्ते है? जो अक्लमंद है। अक्लमंद कौन है? जो जिक्र कर रहा। जिक्र नहीं करा तो निशानी दिखती ही नहीं अल्लाह की। कई को आसमान बनाया, चांद कई को बनाया, सूरज कई को बनाया, तारे कई को बनाया। अल्लाह बोला इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल जो तख्लीक करा जमीन और आसमान, ये अल्लाह की निशानी है। हम निशानी को देखने किसके वास्ते है निशानी? अक्लमंद के वास्ते। अक्लमंद कौन है? जो जिक्र कर रहा। अब हम जिक्र नहीं कर रहे, निशानी कभी देखें, हम कभी गौर व फिक्र करें कि कैकू है, क्या है, ये झाड़ कैकू है, समंदर कैकू है, कभी नहीं सोचे। मतलब हम जिक्र नहीं कर रहे, हम अल्लाह की नज़र में हम अक्लमंद नहीं है। हम दुनिया में बहुत अक्लमंद है, ऐसा मिनटों में जैसे लोगों को फिरा देते। अल्लाह और उसके रसूल के पास हम अक्लमंद नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के पास अगर अक्लमंद है तो हम जो है सुना क्या करते हैं? निशानियां देखते अल्लाह की जमीन और आसमान में। हम देखे निशानी दिखी कभी अल्लाह की निशानी? क्या है अल्लाह की निशानी? मतलब हम अक्लमंद नहीं है। सीधी सीधी मैं ही बोल रहा हूं तो पकड़ लो गल्ला, ऐसा कैसा बोलते हुए पकड़ लो गल्ला, पकड़ लो। मैं बोल कैसा बोलते हैं? हम बेवकूफ दिख रहे हैं? मैं थोड़ा ही बोल रहा हूँ, अल्लाह बोल रहा। अल्लाह को बोलो। अल्लाह तो अक्लमंद किसको बोला? जो अल्लाह की निशानियों को देखते हैं। और निशानियां देख अक्लमंद कौन है? जो खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे अल्लाह का जिक्र करते। इंसान सिर्फ तीन ही हालत में रहता, देख लो, खड़े हुआ रहता, बैठे हुआ रहता या लेटे हुआ रहता। तीसरी से चौथी हालत नहीं है इंसान की। बैठे हुए अब ऐसा सो भी बैठे बैठे सो गए बोलते, देखो सोया, बैठे के भी सोता, लेट के भी सोता। अरे क्या बैठे बैठे सो गए भाई? वो सोया भी तो बैठे हुआ है, सोया भी तो लेटे हुआ है, नहीं है। अरे लेट के सो जाना था भाई, लेट जाना था, सोना है तो लेट जाना था। सिर्फ तीन हालत में रहता, बैठे हुआ, लेटे हुआ, खड़ा हुआ। इसलिए अल्लाह ताला क्या बोला? अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबी, खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे। अल्लाह को मालूम है इंसान कितनी हालत में रहता है। हम जो है इतने वो है, किताब पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे, मगर हम क्या पढ़ रहे? बस अल्हम्दुलिल्लाह। हम कुरान खोलते नहीं, रमज़ान में खोली तो फिर रमज़ान में या नहीं तो जैसे दुकान की इफ्तिताह, घर बनानी, घर नया घर बनाए वहाँ पे, या फिर कोई तो भी जैसे मुंसा बोल दी ये कुरान की आयत पढ़ो, बरकत है, पढ़ो भाई, बोलो। बरकत तो है, नहीं है बोल के नहीं, अल्लाह ताला अपने फजल से देता, नहीं बोल के नहीं। मकसद वो नहीं रहना। मकसद की बात है तो एक मिसाल बोलता हूँ, उनकी बात को ख़त्म करता हूँ, टाइम में हो रहा है। एक क्या बोलते हैं उसको, अस्तग़फिरुल्लाह, उसका नाम ही याद नहीं आ रहा। गौली, जो दूध निथारते, दूध जो बेचते, उन्हें भैंस खरीदा। कई को खरीदता उन्हें भैंस खरीदने का उसका मकसद क्या है? दूध निथारना, दूध बेचना, पैसे कमाना। भैंस गोबर भी देती। गोबर से क्या क्या काम है मालूम? पहले दीवार पे उपले बनाते थे, बना के जैसे चूल्हे में जलाते थे। घर में जैसे घर वालों के पास घर में फर्श अगर नहीं है तो जैसे गोबर से लीपते थे, ताकि जैसे अच्छा दिखना, और जैसे ज़रा बैठने करने उसके वास्ते। वो कितने काम में आ रहा। खाद, यानी जो झाड़ों में उसमें खाद मुझे बोलते ना, खाद बना के भी डालते थे। गोबर की खाद डालना में अच्छा रहता, झाड़ा अच्छे होते, कितने काम में आ रहा। तो गौली जैसे गोबर भी बेचता है मालूम, खाली दूध नहीं बेचता, गोबर भी बेचता।
اور انہیں خریدا کہ کیا سے گائے بھینس گوبر کیا سے خریدا, گوبر کیا سے خریدا, دودھ کیا سے خریدا, گوبر تو فری میں مل رہا نا, نہیں مل رہا. مثال ہے دنیا کی خراب دکھ رہی ہوگی, مگر اس سے کیا بات سمجھ نہیں آ رہی, اللہ والے کیا بتا رہے ہیں یہ بات. مثال دیکھیں کہ مقصد ہمارا کیا رہنا, دنیا میں رہنا. اگر ہم قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں تو اس قرآن شریف کیا ہدایت ہے, اس سے میرے کو ہدایت ملنا, مقصد ہدایت رہنا قرآن شریف پڑھنے کا. اس کی جو برکت ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیتا. ہم یہ ذکر کر رہے ہیں تو مقصد یہ نہیں رہنا کہ جو ہے سنا میرے یہ پریشانی دور ہو جانا, میرے کو یہ تکلیف, یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیتا. آپ کی تکلیف دور ہوتی, آپ کی پریشانی دور ہوتی, ذکر سے نہیں ہوتی بول کے نہیں ہے, ہوتی. مقصد وہ نہیں رہنا ذکر کا, مقصد کیا رہنا, اللہ کو پانا. آج ذکر کر رہا ہوں, کل فکر ہونا اس کی, پرسوں اس کا علم ہونا, اس کا اس کو حاصل کر لیں. مقصد یہ رہنا. ہم مقصد دنیا کو بنا کے یہاں پہ آ رہے ہیں تو پھر یہ سو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے دیتا, مگر جو اصل مقصد ہے دودھ کا وہ نہیں ملتا, یعنی اللہ نہیں ملتا. دنیا جو سو کیسا بھی کسی کے پاس جو سو کروڑوں روپے ہے اس کو بھی چلے جانا ہے. قارون کا خزانہ اتنا مشہور ہے, روایتوں میں آتا قارون کا جو خزانہ تھا کیسا تھا. انہیں جو خزانہ جو جاتا تھا تو اس کے اونٹ 70 اونٹوں پہ خالی اس کے چابیاں جاتے تھے خزانے کی, خالی چابیاں, خزانہ تو چھوڑ دو, 70 اونٹوں پہ اس کے خزانے کی چابیاں جاتے تھے. یعنی اب یہ ایک گھر ہے سمجھو, گھر کی ایک چابی, تو ایسے 70 اونٹوں پہ جیسے چابیاں جا رہے تو اس کے پاس خزانہ کتنا تھا ہوگا. کیا ہوا قارون کہاں ہے چلے گا, سب کو جانا ہے, کسی کو بھی نہیں جانا ہے. آج دیکھو محمد علی قلعے اتنا مشہور, ایسا انہیں فائٹ مارا تو اس کے پاس اتنا پاور تھا, طاقت تھی اس کے ہاتھ میں, فائٹ مارا تو بھینس کی پھسلی توڑ کے آر پار ہو جانا, اتنی طاقت سے مارتا تھا انہیں فائٹ. کہاں ہے آج طاقتور انسان دنیا کا سب سے ایک دور میں, اتنی طاقت تھی اس کے پاس, ایسا فائٹ مارا بنا کے فائٹ مارا تو بھینس کا پیٹ پھٹ کے اندر چلے آنا ہاتھ, اتنی طاقت سے مارتا تھا انہیں فائٹ. کہاں ہے آج, نہ جسمانی طاقت والا رہنے والا ہے دنیا میں, نہ دولت والا رہنا. سب کو جانا ہے, دنیا کیسا بھی چلے آتی, وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو ہمیشہ عقل مند آگے کی پلاننگ کرتا, بیوقوف آج کی پلاننگ کرتا. عقل مند کل کی پلاننگ کرتا, کل کیسا, بیوقوف آج کی کرتا. دیکھ لو ہم کیا ہے, عقل مند ہے بیوقوف ہے, یہ مثال ہے سمجھنے کے واسطے. ہم اگر دنیا کی پلاننگ کر رہے ہیں تو ہم بیوقوف ہیں, اگر آخرت کی پلاننگ کر رہے ہیں تو ہم عقل مند ہیں. یہ سوچ کے چلنا. یہ دیکھ لو آنے والے کل کی پلاننگ کر لیتے ہوئے چل رہا جو انہیں ہوشیار, آج کا جو بھی ہے بیوقوف. بزنس مین بھی ہمیشہ آنے والے کل کیا ہونے والے, کل کیسا یہ چیز کو کل کیسا, اگر آج نہیں بکا تو کل کیسا بیچنا, اس کو کیسا کرنا, کاروبار کو ترقی کیسا دینا. ہمیں اوپر اٹھتے رہنا, تو انہیں کل کی پلاننگ کرتے رہتا. یہ آئٹم نہیں بک رہا, اس کو ایسا کرنا, اس انداز میں بیچنا, ایسا کرے تو بکتا ہوگا, اس میں جیسے یہ چیز ایڈ کرو, اس میں یہ کرو, اس میں یہ کرو, اس کو ایسا ڈسپلے کرو, اس کو ویسا کرو, تو 4 گراہک زیادہ آتے. کل کی پلاننگ کرتے رہتا. یہ آئٹم یہاں سے لے کے آ کے رکھو, سستا آتا, یہ آئٹم یہاں سے لے کے آؤ, انہیں سستا دے رہا, دکان اس کی وہ ہے, پلاننگ اس کی ترقی, کل کی ترقی کی. آج آیا بھائی مال بک گیا, آج بکا تو کل دیکھیں گے, میں تو دکان والا وہیں چلاتا ہوں, اس کو ایسا کرے تو کل بکتا. مارکیٹنگ کرے تو پروڈکٹ بکتا. تو مارکیٹنگ کیسا کرنا, آج مارکیٹنگ کرے تو کل بکتا, کل کی پلاننگ کر رہا ہوں نہیں کیا ہے, آج کسٹمر آج بکا تو جا کے پھر لے کے آئیں گے.
تو ہم کیا کرنا، کل کی ہم یہ چلے آتا آج تھوڑے دن کا ہے، کس کا کب ہے کیا ہے پتہ وقت نہیں معلوم، کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی وقت جا سکتے. کل ہمارا بہتر ہونا، ہمیشہ ہمیشہ ہم کو جنت میں رہنا ہے تو اس کی تیاری کرنا، اس تیاری کے حساب سے ہم کام کرنا. تو یہ ذکر، پھر فکر، پھر علم، پھر شغل، اس میں لگ جانا. جو علم آیا اس میں لگ جانا تو ہم کامیاب ہوتے. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم اس کو مزید ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.